ویلکم بیک ٹو براس ٹیکس. بریک پہ جانے سے پہلے زید صاحب بات کر رہے تھے نظریات کی. زید صاحب جی، تو بات ہم یہ کر رہے تھے کہ کسی بھی ریاست کے 3 ایلیمنٹس ہوتے ہیں، اس کی نظریات، اس کی گورنمنٹ اور اس کی اسٹیٹ. پاکستان بننے سے پہلے ہمارے پاس نظریات تھے، آئیڈیالوجی تھی، 2 نیشن تھیوری تھی. ہم ایک الگ ریاست کے لیے، ایک اسلامی ریاست کے قیام کے لیے 1940 میں ہم نے اس ریزولوشن کو پاس کیا تھا. پاکستان بننے کے بعد ہمارے پاس ریاست بھی آ گئی، حکومت بھی آ گئی، آئیڈیالوجی ہمارے پاس تھی. ہمارے فاؤنڈنگ فادر نے آبجیکٹو ریزولوشن پاس کی پاکستان کو ایک اسلامی فلاحی ریاست بنانے کے لیے. یہ درست بات ہے کہ پاکستان بنانے کے بعد ہم اپنے اس وعدوں کو پورا نہیں کر سکے. ہم نے غلطیاں کی، کوتاہیاں کی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ 1971 میں ہمیں تینوں جگہ مار پڑی. ہماری آئیڈیالوجی تقسیم ہوئی، ہماری ریاست ٹوٹ گئی، ہماری حکومت ٹوٹ گئی. 1971 کے بعد سے پاکستان کی ریاست اللہ کے فضل سے ابھی تک اپنی جگہ پر قائم ہے. ہمیں حکومتوں کا کرائسس رہا ہے، ہمیں اس بات کی پرابلم رہی ہے کہ ہماری حکومتیں اسٹیبل نہیں رہی، حکومت اپنا وہ کام نہیں کر سکی. مگر ایک بات جس کو فنڈامنٹلی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کی ریاست از اے سیکرڈ ٹرسٹ. یہ ایک ایسی اس ریاست کو کوئی بھی آئیڈیالوجی یا کوئی بھی ازم یا کوئی بھی فلسفی جو پاکستان کی ریاست کو توڑنے کی بات کرتی ہے، وہ نہ مسلمانوں کی دوست ہے نہ پاکستان کی دوست ہے. اس امپورٹنٹ پوائنٹ کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ پاکستان از دی ہسٹوریکل لانچ پیڈ آف دی رینیسانس آف دا مسلمس، یعنی مسلمانوں کے عروج کی پہلی منزل پاکستان کا قیام تھا. یہ ہماری 200 سال پرانی اسٹرگل ہے. 1000 سال ہندوستان پر حکومت کرنے کے بعد جو ہمارے 200 سال کی اسٹرگل رہی ہے اپنے آپ کو آزاد کرانے کے لیے، اس کا مرکز ہمیں پاکستان کی شکل میں دیا گیا ہے. سو پاکستان از ناٹ این آرڈنری اسٹیٹ. اس ریاست کو سیکرڈ ٹرسٹ ہے. جو کوئی مسلمان، ہم لوگوں نے آپس میں جیسے کہا کہ بہت غلطیاں کی ہیں، لیکن جب تک کسی شخص یا کسی گروہ یا کسی جماعت کی آئیڈیالوجی یہ ہے کہ ہم آپس میں رہ کر جھگڑ کے لڑ کے اس مسئلے کو ٹھیک کر لیں گے اور پاکستان رہے گا، جس طرح اقبال نے کہا پیوستہ رہ شجر سے امید باہر رکھ، ٹھیک ہو جائے گا معاملہ. لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس پاکستان نے ہمیں کچھ نہیں دیا، اس پاکستان نے وہ مقاصد حاصل نہیں کیے اور اس کا علاج یہ ہے کہ اس ملک کو توڑ دیا جائے، تو وہ نہ مسلمانوں کا دوست ہے نہ وہ پاکستان کا دوست ہے. تو دس ہیز ٹو بی انڈرسٹوڈ ویری کلیئرلی. پارٹ 1. اب ہم آتے ہیں دوسرے نقطے کو سمجھنے کے لیے. پہلا نقطہ ہمارا یہ تھا کہ پاکستان کی ریاست سیکرڈ ہے. دوسری بات جس پر ہم آ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ پاکستان کے مسلمان گناہگار تو ہو سکتے ہیں، مگر نہ یہ کافر ہیں اور نہ یہ منافق ہیں. یہ بات ہم کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ اس لیے ضروری ہے کہ جب ہم آگے جا کے وار آن ٹیرر کی ڈائنامکس کو اسٹڈی کریں گے تو اس میں یہ ایلیمنٹ ضروری آئے گا. پاکستان کے لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں. ہم گناہگار ہیں، غلطیاں بہت کی ہم نے، پاکستان کی ریاست نے غلطیاں کی، پاکستان کے عوام نے غلطیاں کی، لیکن یہ غلطیاں صرف حکومت کی نہیں ہیں. ہمارے معاشرے نے غلطیاں کی، ہمارے علماء نے غلطی کی، ہمارے تھنکرز، فلاسفرز، میڈیا نے غلطیاں کی. مگر اس کے باوجود یہ لوگ مسلمان ہیں. اس کو اگر کوئی یہ کہے کہ پاکستان کے لوگ کافر ہو چکے ہیں یا منافق ہو چکے ہیں، لہٰذا پاکستان کے لوگوں کو بے دریغ قتل کیا جا سکتا ہے، تو یہ جو کوئی بھی یہ کر رہا ہے، چاہے کسی آئیڈیالوجی، کسی جھنڈے کے تحت کرے، کسی جھنڈے کے تحت کرے، وہ زائنسٹ کا ایجنڈا سرو کر رہا ہے، جس کے بارے میں ہم نے پچھلی بار بات کی تھی. تو جب یہ 2 پیرامیٹرز اب ڈیفائن ہو جاتے ہیں تو اب ہم اس کے بعد آئیں گے وار آن ٹیرر کی طرف. میرا ایک چھوٹا سا سوال آپ سے ہے کہ آخرکار 9/11 کیا تھا؟ واٹ از 9/11؟ آپ کو 9/11 کا جواب دینے سے پہلے ہم تھوڑا سا اس کے پس منظر میں لے کے جائیں گے. کچھ ایونٹس ہوئے ہیں which led to 9/11. 9/11 بذات خود ایک سٹارٹنگ پوائنٹ نہیں تھا. 9/11 ایک بہانہ تھا کسی چیز کو شروع کرنے کا. لیکن وہ کیا ایلیمنٹس تھے جن کی وجہ سے 9/11 ہوا، آج ہم ان کو ڈسکس کرتے ہیں. اور یہ بڑے انٹرسٹنگ اور بڑے انسپوکن قسم کے. ایک زائنسٹ تھنک ٹینک ہے امریکہ میں جس کا نام ہے امریکن انٹرپرائز انسٹیٹیوٹ. امریکن انٹرپرائز انسٹیٹیوٹ از اے زائنسٹ تھنک ٹینک جس نے ایک پروجیکٹ شروع کیا تھا جس کا نام تھا پروجیکٹ فار نیو امریکن سینچری. یعنی یہ ایک فلسافیکل، ہسٹوریکل، ملٹری، اکنامک پیپر ڈیولپ کیا انہوں نے، جس میں انہوں نے ایک ویژن دیا کہ جب 21ویں صدی شروع ہوگی تو امریکہ 21ویں صدی پر پورا کنٹرول اور قابو کس طرح پا سکتا ہے. یہ وہ ویژن تھا جس کو اچیو کرنے کے لیے انہوں نے بہت پلاننگ کی. ان کی ساری جو US فارن پالیسی آبجیکٹیوز تھے اس ویژن کے تحت بنائے گئے. وہ جو 6 آبجیکٹیوز ہم نے پہلے ڈسکس کیے تھے وہ سارے کے سارے آلموسٹ اس ڈاکومنٹ میں. یہ کس ٹائم فریم کی بات ہے؟ یہ 96-97 کی بات ہے. not very far away. This Zionist think tank is the prime mover behind developing the strategy کہ جو امریکہ نے 21ویں صدی میں ڈپلوائے کر رہی تھی. آپ گوگل پہ جائیے اور امریکن انٹرپرائز انسٹیٹیوٹ ٹائپ کیجیے، دیکھیے کیا نکلتا ہے. اور پروجیکٹ فار نیو امریکن سینچری، اس میں وہ ذکر کرتے ہیں
کہ اگر ہم نے پوری دنیا میں خورریز جنگیں کرنی ہیں تو وہ ہم پوری امریکن قوم کو اس وقت تک بیدار نہیں کر سکتے اپنے ساتھ جب تک کہ ہمارے ساتھ ایک پرل ہاربر نہ کیا جائے. یعنی سیکنڈ پرل ہاربر ریفرنس ٹو سیکنڈ ورلڈ وار, جب جاپانیوں نے پرل ہاربر پہ حملہ کیا اور اس کے بعد پوری امریکن قوم جو تھی وہ دوسری جنگ عظیم میں ان کے ساتھ آ گئی. یہ مینشن کرتے ہیں کہ ہمیں ایک پرل ہاربر کی ضرورت ہے, اور وہ پرل ہاربر ہمیں, اور obviously it's very clear کہ if the Pearl Harbor is not there, they are going to create one. So yes, absolutely. اچھا, دوسرا سوال اس میں ایک جو اس کے ساتھ یہ آتا ہے کہ 98 اور 97 کے آس پاس میں ایک بڑی دلچسپ بات جو کہ اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے وہ یہ کہ طالبان امریکہ سے براہ راست ڈائلاگ اور گفتگو میں انگیج کر رہے تھے. یہ عجیب سی بات لوگوں کے لگے گی کہ طالبان اور امریکہ کے کیا نیگوسیشنز تھے. طالبان ڈیلیگیشن امریکہ گیا, ایک امریکن آئل کمپنی یونیکال جو کہ ترکمانستان سے لے کر افغانستان اور گوادر تک ایک آئل گیس پائپ لائن بچھانا چاہ رہی تھی, اور انہوں نے طالبان کو انگیج کیا. یہ جو کہا جاتا ہے کہ طالبان دنیا سے بات نہیں کرتے تھے, ملا عمر نے اپنی ٹیم بھیجی, ڈیلیگیشن بھیجا, امریکہ گئے, بڑی نیگوسیشنز ہوئی ان کے آپس میں, اور فار سم ریزن دیز نیگوسیشنز بروک ڈاؤن. طالبان ڈڈ ناٹ ایگری ٹو دی ٹرمز اینڈ دی کنڈیشنز دیٹ ور آفرڈ ٹو دیم, اور یہ نیگوسیشنز 97 96 وغیرہ میں بٹوین طالبان اینڈ یونیکال بروک ڈاؤن. اس کے بعد یونیکال نے 98 میں تقریباً یو ایس کانگریس کی سلیکٹ کمیٹی کو ایک بریفنگ دی. اس میں انہوں نے ایک پوری پریزنٹیشن دی, اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ چونکہ طالبان سے ہمارے ڈسکشنز بریک ڈاؤن ہو چکے ہیں اور ہم کو ایشیا وسطی کے گیس کے ذخیروں کی ضرورت ہے, اور سب سے شارٹ رستہ ان ذخیروں کو حاصل کرنے کا یہ ہے کہ اس کو افغانستان ترکمانستان کے رستے نیچے لا کے گوادر سے ملایا جائے, لہٰذا ہمیں ایک رجیم چینج کی ضرورت ہے افغانستان میں. یہ 98 کی بات ہے. اس وقت میرے ذہن میں ایک بہت امپورٹنٹ اور ایک بہت انٹرسٹنگ کویشچن ہے, بٹ وہ کریں گے ہم بریک کے بعد.